دنیا کے مشہور سائنسدانوں نے ایمیزون جنگل میں ایسی عجیب و غریب چیز دریافت کی جس کے بارے میں اگر کوئی عام شخص بھی سنے تو وہ بھی حیران ہو جائے۔ آخر ایسا کیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلچل میں ڈال دیا؟ ڈبلیو ایفیکٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ تمام تر دوستوں کی مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے نکالا۔ ایمیزون رین فارسٹ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، اس جنگل کے بارے میں کم ہی تعداد میں لوگ ہوں گے جو کہ نہ جانتے ہو۔ یہ جنگل کسی ایک ملک میں موجود نہیں بلکہ 8 سے 9 ملکوں کے ساتھ یہ جنگل جڑا ہوا ہے۔ 29 دسمبر سال 2023 میں دنیا کے مشہور آرکیولوجسٹ جو کہ انسانوں اور کچھ عجیب جگہوں پر تحقیقات کرتے ہیں، ان آرکیولوجسٹ کے مطابق سال 2023 کے اختتام میں ہی ایمیزون رین فارسٹ میں ایک سٹی کو دریافت کیا ہوا ہے۔ ان سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ ایمیزون جنگل میں موجود یہ شہر 2500 سے 3000 سال تک کا پرانا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ دنیا کا سب سے بڑا فارسٹ ہونے کے ساتھ بہت سی عجائبات سے بھرا پڑا ہے۔ اس جنگل میں آج بھی معقول و فطرت موجود ہے۔ ایمیزون جنگل 8 ملکوں سے جڑا ہوا ہے جس میں سب سے زیادہ قریب برازیل ہے۔ اس جنگل میں ہزاروں نہریں ہو کر گزرتی ہے۔ ایمیزون فارسٹ میں اور بھی شہر موجود ہے مگر وہ اتنی تاریخی اور دلچسپ نہیں جتنا کہ 2023 میں دریافت ہوا یہ شہر ہے۔ 2500 سال قبل اس شہر میں موجود لوگ آخر کہاں؟ کیا وہ اس ہستی سے گزر گئے یا 2500 سال پہلے کہیں اور منتقل ہو گئے تھے؟ ان سائنسدانوں کے پاس ابھی تک تو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، مگر ہاں انہوں نے اس چیز پر ریسرچ شروع کی کہ اس جنگل میں موجود لوگ آخر کہاں۔ ان آرکیولوجسٹ کے مطابق 2 ایسی وجوہات ہیں جس سے اس شہر میں موجود لوگ کی تعداد ختم ہو سکتی ہے۔ ان سائنسدانوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس شہر میں رہنے والی مخلوق اس دنیا سے ہی ختم ہوگی۔ اگر 3000 سال پہلے موجود لوگ اس شہر کو چھوڑ کر جاتے تو ان کی واضح کوئی نشانی ملتی جس سے یہ معلوم ہوتا کہ وہ مخلوق اس دنیا سے ختم نہیں بلکہ کہیں اور منتقل ہو گئی تھی۔ ان آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس فارسٹ میں رہنے والے لوگ اس دنیا سے ہی ختم ہو گئے تھے۔ بہت سے سال پہلے ایک پینڈوریا نامی وائرس پھیل گیا تھا جس سے یہ ممکن ہے کہ اس فارسٹ میں لوگ اسی وائرس سے مارے گئے ہوں، مگر ابھی تک اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ ان ہمباشوں کی جان اس وائرس سے ہی گئی ہو۔ ان سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ پینڈوریا وائرس بہت ہی خطرناک اور زہریلا تھا۔ اگر آج کے دور میں وہ وائرس پھر سے آیا تو پوری دنیا کو ہی ختم کر سکتا ہے۔ حال ہی میں خطرناک وائرس کووڈ-19 نے جیسے دنیا میں تباہی مچائی تھی، اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور تباہی مچانے والا وائرس پینڈوریا وائرس ہے۔ پینڈوریا وائرس کے مقابلے میں کووڈ وائرس صرف 40% خطرناک تھا۔ ان آرکیولوجسٹ نے اس بات کا رجحان اس طرح بھی کیا کہ قریب 2000 سال پہلے ایک بہت بڑا سانپ بھی ایمیزون فارسٹ میں پایا گیا تھا۔ یہ اژدہا بھی اس سٹی کے گرد منڈلاتا رہتا تھا جس سے یہ شک و شبہات پیدا ہوتے تھے کہ اس سٹی میں رہنے والے ہمباشوں کو ختم کرنے کے پیچھے سانپ کا بھی کیا دھرا ہے۔ ٹائٹینو دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک سانپ سمجھا جاتا ہے اور سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ ایمیزون فارسٹ میں موجود سیکریٹ سٹی کو ختم بھی ٹائٹینو نے کیا۔ ٹائٹینو بہت بڑی جسامت رکھتا ہے۔ ٹائٹینو قریب 50 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہے اور اس کا وزن قریب 1500 کلو ہے۔ مختلف سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹائٹینو اس دنیا سے ختم ہو گئے اور مختلف یہ رائے بھی دیتے کہ یہ آج بھی موجود ہے۔ ٹائٹینو ایمیزون فارسٹ میں ہی اپنا شکار ڈھونڈتا ہے۔ ایمیزون سے جڑے 8 ممالک کے مطابق انہیں کبھی بھی ایمیزون جنگل سے خطرہ محسوس نہیں ہوا کیونکہ ٹائٹینو کبھی بھی ایمیزون سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ریسکیو یا کوئی اور ادارہ یا کوئی ٹورسٹ اگر ایمیزون جنگل جاتے تو ان کے واپس آنے کے چانسز بہت کم ہوتے کیونکہ ٹائٹینو چونکہ کسی کے اور حدود میں نہیں جاتا مگر ایمیزون میں بھی کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، مگر بہت سالوں بعد بھی ایمیزون میں آج بھی ٹائٹینو کو نہیں دیکھا گیا۔ ٹائٹینو کے بعد سب سے خطرناک سانپ ایناکونڈا تھا، مگر ایناکونڈا اتنا پرانا نہیں تھا کہ یہ ایمیزون فارسٹ میں موجود سٹی کو ختم کرنے کا باعث بنے، اور نہ ہی ایناکونڈا اتنا خطرناک تھا۔ ایمیزون میں آج بھی ایناکونڈاز پائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ سوال جنم دیتا ہے کہ اگر وہ مخلوق اس دنیا سے ختم نہیں ہوتی تو کیا اس دنیا میں انسان رہ رہے ہوتے یا وہ مخلوق؟ ان سائنسدانوں سے ابھی تک تو کوئی زیادہ معلومات حاصل نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اس چیز پر زیادہ ریسرچ کی ہے۔ ایمیزون فارسٹ میں موجود وہ مخلوق کس طرح کی تھی؟ کیا کوئی جانور نما مخلوق تھی یا کوئی ایسی مخلوق جو انسانوں کی طرح ہو؟ زیادہ تر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو کہ دکھنے میں بالکل انسان کی طرح ہے۔
مگر انسانوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق ہر چیز کو کھاتی، اگر ان کے ہتھے انسان بھی لگ جائے تو وہ انہیں بھی نہ چھوڑے۔ ان سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایسی مخلوق تھی جو کہ اپنے اپنے قبیلے میں تقسیم تھی، نہ تو یہ کسی اور قبیلے میں جاتی اور نہ ہی کسی اور قبیلے والوں کو دیکھنا پسند کرتی تھی۔ سائنسدانوں کے لیے یہ بات بھی کافی مشکل تھی کہ یہ ہمباشی بلیک میجک بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ٹریڈیشنل میجک بہت ہی خطرناک ہوتا تھا اور ہر قبیلے کا دوسرے قبیلے کے اوپر اسی طرح بلیک میجک کرتا تھا۔ ایمیزون رین فارسٹ میں موجود ایمیزون کا لارجسٹ ریور، جو کہ ساؤتھ امریکہ میں سب سے بڑا دریا ہے، اس دریا سے ایمیزون جنگل میں موجود لاکھوں کی تعداد میں پائے جانے والے جانور پیاس بجھاتے ہیں۔ مگر اس کے برعکس بہت سے لوگوں نے اس دریا کو دریائے نیل سے تشبیہ دیا ہے، جبکہ اس کی سچائی بالکل حقیقت سے منفی ہے، کیونکہ دریائے نیل اور ایمیزون ریور بالکل مختلف ہے۔ نیل شمالی مشرق افریقہ میں شمال کی طرف بہتا ہے۔ نائل ریور افریقہ کا سب سے بڑا ریور ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے اور اسے تاریخی طور پر بھی دنیا کا سب سے بڑا دریا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایک سروے کے مطابق ایمیزون میں موجود ریور دریائے نیل سے بھی قدرے لمبا ہے۔